اگر ہوتی تو یقیناً سب سے بڑی BMW پاک پیغمبر کے پاس ہی ہوتی انشاءاللہ. جو اللہ کا کام ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. مرید بیچارہ کوٹھی بنگلے کار سے سائیکل پہ آ جاتا ہے، اور پیر صاحب جو ہے نا لینڈ کروزر پہ جو ان کو پرموٹ کرتے ہیں وہ بھی جواب دہ ہیں. جن لوگوں نے آپ سب کو پیغام دیا جن ہے، آپ سب کا کام ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو آنے ہی نہ دیں جو مطلب تاجر ہوں، جو ذکر الہی کے تاجر ہوں، ایسے لوگوں سے خود بچیں. باقی یہ ماشاءاللہ پیر صاحبان جو کہ میں خود بھی سید ہوں، آپ بھی سید ہیں، تو یہ پیروں نے جو ہے نا ایک اپنی دکان کھولی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معظم عباس شمسی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ آئے روز کسی نہ کسی عالم دین، کسی نہ کسی مکتب فکر کے عالم دین سے آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں دین کے جتنا قریب ہو سکے اتنا قریب ہوتے جائیں. اور آپ سے وعدہ کیا تھا ATC کے آنر علی تعالیٰ چوری صاحب اور میں نے کہ ہم انشاءاللہ آپ کی ملاقات قبلہ حسن کے صاحب سے ضرور کروائیں گے. اور آج آپ کی دعاؤں سے اور قبلہ صاحب کی مہربانی سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہم ان کے پاس موجود ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے اور حالات حاضرہ کے بارے میں ان سے جانیں گے کہ یہ جو بظاہراً علماء کے بھیس میں ہمارے اندر کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں، دین کو خراب کر رہی ہیں. مکتبہ فکر جو بھی ہو، شیعہ ہو سنی ہو، ہے تو بظاہراً تو مسلمان ہے نا، تو یہ جو ہمارے اندر کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں، یہ ان کا کیا علاج ہے اور ان کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ السلام علیکم قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. قبلہ آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کے مزاج کی؟ شکر خدا، شکر. قبلہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سلامت رہے، سلامت رہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ تشریف لائے. آمین. جی بالکل الہی ہم. قبلہ کئی ایسے علماء ہیں جو بظاہراً علماء کے بھیس میں ہمیں خراب کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ساتھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی وہ انہیں نام دیتے ہیں وہ ورد کہہ رہے ہوتے ہیں، جھومنا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو آپ قبلہ کیا ایکسپلین کریں گے کہ اللہ کا نام اور اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سکون سے آرام سے بیٹھ کے، اور گائے بغیر قرآن مجید میں بھی ورتل القرآن ترتیلا، آرام سے ٹھہر کے. تو اس حوالے سے قبلہ جو قرآن مجید کی تلاوت اور اس طرح اور کھڑے ہو کے بھی ہم نے دیکھا ویڈیوز کافی، اور جو پیر صاحبان ہیں وہ اس طرح مطلب کرنٹ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے قبلہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو 2-3 سوال ایک دم کیے تو ان سب کا میں باری باری آپ کو جواب عرض کروں. میں یہاں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا. ہمارے بزرگوار محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب قبلہ کی خدمت میں ایک طالب علم اس زمانے میں گیا اور جا کے ان سے کہنے لگا کہ فلاں طالب علم چور ہے. تو انہوں نے فرمایا طالب علم چور نہیں ہوتا، بلکہ چور آ کر طالب علم بن جاتے ہیں. تو یہاں ابھی آپ نے فرمایا کہ بعض علماء یا اس طرح کے، تو یقیناً جو ایک عالم ہوگا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا. البتہ آپ جانتے ہیں ابھی ماشاءاللہ اس سسٹم سے منسلک رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے جو علماء سو ہوتے ہیں، جن کو علماء سو کی تعبیر سے جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، تو وہ ایسے لوگ ہی ہیں چور کی مانند کہ جو ایسا لبادہ پہن کر، آپ اگر اسلام کا مطالعہ کریں، پاک پیغمبر کی زندگی سے ہی آپ دیکھ لیں، تو لوگوں نے یہ سمجھا سب سے زیادہ جو کارڈ بک سکتا ہے پاک پیغمبر کی زندگی کے بعد وہ مذہب کارڈ تھا. لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم اسلام مخالف بن کر ایسی بات کریں، آپ جانتے ہیں کئی ایسے لوگ تھے جو پاک پیغمبر کی مخبری کرنے کے لیے گئے، پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو فوری انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ہم تو جی کلمہ پڑھنے آئے تھے، جبکہ وہ ان کا مقصد ہدف کلمہ پڑھنا نہیں تھا. تو اس سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو خود اسلام کے اندر وسعت کتنا ہے. اسلام کوئی اتنا تنگ نظر دین نہیں ہے کہ جس میں مثلا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ایک بندہ کہہ رہا ہے، زبانی کہہ رہا ہے، جبکہ پاک پیغمبر کی ذات جانتی ہیں کہ یہ بندہ کس ہدف کے لیے آیا تھا اور اس کو گرفتار بھی کیا گیا، تو پاک پیغمبر نے کہا نہیں، اب اس نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ سلسلہ جب وہاں سے چلا تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مذہب کارڈ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی. تو آج بھی آپ کو یقیناً ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو مذہب کارڈ کھیلتے ہیں اسلام کے نام پر، اور اس سے اسلام کا کچھ بھی نہیں جاتا. ممکن ہے کچھ تھوڑے بہت فوائد ان کو مل جائیں، شیطان کے وسوسے میں آ کر کچھ لوگ ان کی باتوں سے ان کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن الحمدللہ یہ الہی وعدہ ہے کہ جو لوگ
واقعاً اپنے دل کے اندر اسلام کے نور کو، نور ولایت کو روشن کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. باقی یہ سلسلہ ایک ظاہر سی بات ہے، حق اور باطل نے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ علماء بھی نہ کہیں، یا ساتھ ضرور کہیں علماء سو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری مراد کیا ہے. ان لوگوں کا اسلام سے یا علم سے، عالم جو بھی ہوگا، جس کیٹاگری کا ہوگا، جس مذہب کا ہوگا، اگر علم ہوگا تو وہ یقیناً معتدل ہوگا. قبلہ، یعنی آپ نے ابھی بات کی اور بہت خوبصورت بات کی کہ اسلام جو ہے وہ تنگ دستی اور تنگ کسی مطلب جبر کا نام نہیں ہے. تو جب اسلام میں جبر نہیں ہے، اتنی تنگی نہیں ہے، تو اس کے باوجود جو لوگ اسلام کو اسلام کی جو امیج ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کیا نام دیں گے؟ دیکھیں نا، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. چند عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگ چونکہ سوشل میڈیا سے ہم سے زیادہ وابستہ ہیں، باقاعدہ آپ کے خلاف، آپ سے مراد اسلام کے خلاف جب لوگوں نے کام شروع کیا، دیکھا شیخ حسن زکزکی جیسی شخصیت اتنی ملین لوگوں کو مسلمان کر رہی ہے. کئی اور لوگ یورپ میں، باقی ممالک میں جب لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے نے ایک سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ جا کر کہیں بھی اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. یعنی وہ یہ تصویر پیش کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کا مطلب کچھ تو کچھ تار، مارنا، قتل کرنا، یہ چیزیں. تو یہ چیزیں بہرحال دشمن کی سازش رہی ہے، اسلام دشمن قوتوں کی، کہ اس مقدس مذہب کو، اس دین کو، جو کہ پاک پیغمبر نے جس کی آ کے باقاعدہ حفاظت کی، فقط حفاظت نہیں کی بلکہ اس کو کامل اور اکمل دین کے طور پر پیش کیا، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن الحمدللہ جہاں پر ایسی دشمن قوتیں موجود ہیں، وہاں خود پروردگار کی ذات موجود ہے کہ جو اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اور پروردگار کے نمائندے موجود ہیں الحمدللہ، جو اس کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کرنے کے لیے موجود ہیں. اور انشاءاللہ اسلام تا روز قیامت اور اس کے بعد یا اس سے پہلے الحمدللہ ترقی کر رہا ہے اور ترقی کرے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. ایک ہمارے ناظرین کا کافی عرصے سے سوال آ رہا تھا، اس سوال کے بعد ہم اجازت چاہیں گے کہ وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو لوگ کڑے پہن لیتے ہیں، یہ ناک میں، کان میں، بعض لوگ ہیں جو مطلب ممبر رسول، بظاہر ممبر رسول پہ آ کے بھی کان میں کوئی اس طرح کی چیزیں، ہاتھوں میں کڑے، تو یہ اسلام نے جائز قرار دیا ہے؟ اگر قرار دیا تو کہاں پہ کوئی قرآن مجید میں اس کی ہے، اس کی تصدیق کیجیے گا تھوڑی سی. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور ان کو متاسفانہ بعض دفعہ منسوب کیا جاتا ہے ائمہ کے ساتھ، کہ ایک امام حسن اور امام حسین کے متعلق بھی ایک نے یہ پہنا ہوا تھا اور دوسرے نے وہ لٹ. تو ایسا کسی بھی روایت میں نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو سفارش کی گئی ہے وہ ہے مومنین کی صفات جو بیان ہوئی ہیں، کہ ایک مومن کی صفات کیا ہیں. تو ان میں صرف اور صرف جس چیز کا تذکرہ ہے وہ ہے عقیق کی انگوٹھی، کہ مومن کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہو. یہ کڑا، یہ باقی ساری چیزیں ہماری اپنی اختراع ہیں. ممکن ہے کوئی ویسے شوقیہ پہنتا ہو، ممکن ہے ویسے کسی کو کوئی ہو. اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. یہ کڑے، یہ لٹ، یہ بالیاں، یہ چیزیں ہاں عورت کے لیے ہیں، عورت کے لیے ہے، اس کے چونکہ خوبصورتی کے زمرے میں آتا ہے. مرد کے لیے اس طرح کی کسی چیز کو ماں سوائے انگوٹھی کے، سونا مرد کے لیے مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا اسلام میں، البتہ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک. تو جو چیز مرد کے لیے وہ فقط اور فقط عقیق کی انگوٹھی ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی کنسپٹ کسی بھی حوالے سے نہیں ہے. اگر کوئی من گھڑت روایت بیان بھی کرتا ہے تو اس کی اپنی اختراع ہے، اس کا تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا میں آپ سے اجازت چاہوں گا ایک بات اضافہ کرنے کی. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں امام کی سیرت ہے. تو سیرت وہ ہوتی ہے جو عام حالت میں جو کام کیا جائے، جو اپنی مرضی سے کیا جائے. امام علیہ السلام کو جو یہ کڑے ہیں، کڑیاں ہیں، یہ دشمن نے پہنائی تھی، پھر تو زہر بھی امام کو دی گئی. تو پھر تو آپ یوں بھی کر لیں، زہر بھی پی لیں. تو لہٰذا سیرت وہ ہوتی ہے جو امام علیہ السلام اپنی مرضی سے انجام دے. معذرت کے ساتھ، آپ قطع کلامی کے لیے معذرت. بعض لوگ اس کانسیپٹ کو پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے تو ہمارے ذہن میں آئے گا ہم فلاں امام کے ماننے والے، تو ہم کوئی غلط کام کریں گے تو ہاتھ میں کڑا ہوگا تو ہم اس کو دیکھ کے رک جائیں گے. یہ چیزیں نہیں ہیں. ان چیزوں سے رکنے کے لیے سب سے پہلے خود خوف خدا ہے، اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں. اگر ہمارے دل کے اندر واقعاً نور ولایت امیر المومنین و اہل بیت روشن ہو تو ہم اس طرح کی چیزوں کی طرف بالکل نہیں جا سکتے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے خود کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. تو ائمہ نے تو انگوٹھی کا کہا ہے، پھر آپ انگوٹھی پہنیں.
انگوٹھی بھی پہن لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ آپ کے لیے کس کی طرف سے کوئی چند ایک قسمیں ہیں، عرض امام جواد ہے، عرض امام رضا ہے، یا مختلف انگوٹھیاں ہیں، عقیق ہے، یاقوت ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ وہ پہنیں. جی قبلہ. اچھا قبلہ، معذرت کے ساتھ ایک اور کوشچن جو کہ کافی دنوں سے میرے اپنے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جو تعویذ وغیرہ لیتے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں جی فلاں کام کے لیے، میرا رزق نہیں چل رہا، تعویذ لے رہے ہیں تو کالا علم وغیرہ، تو یہ مطلب قرآن میں اس چیز کی اجازت ہے؟ قرآن اس چیز کو الاؤ کرتا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی، اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو حضرات پیر بنے ہوئے ہیں، یہ ممکن ہے بات لوگوں کو بہت بری لگے اور ناگوار گزرے، مرید بیچارہ کوٹھی بنگلے کار سے سائیکل پہ آ جاتا ہے اور پیر صاحب جو ہے نا لینڈ کروزر پہ چلے جاتے ہیں. تو اگر اتنا ان چیزوں میں اثر ہوتا تو پھر پیر صاحب خود سب سے پہلے اپنے لیے کرے نا. ہمارے ایک بزرگوار سے کسی نے کہا کہ بیٹا آپ دعا مانگو اللہ مجھے پیسے دے تو میں آپ کو فلاں چیز دوں گا. تو وہ طالب علم تھے اس وقت بھی، تو انہوں نے فرمایا، خاتون تھی، آنٹی جو دعا میں آپ کے لیے مانگوں وہ میں اپنے لیے نہ مانگ لوں، اللہ میرا بھی تو ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تعویذ، دھاگا، پیری، مریدی، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، فریب ہے. ٹھیک ہے، کلام مجید کی ایک واقعہ اپنی ایک حیثیت ہے. کچھ چیزیں اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں جس کو آپ امانتاً یا تیمناً تبرکاً اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کلی چیزیں ہیں. جب ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے تو پھر باقی چیزیں ہو سکتی ہیں. باقی یہ ماشاءاللہ پیر صاحبان جو کہ میں خود بھی سید ہوں، آپ بھی سید ہیں، تو یہ پیروں نے جو ہے نا ایک اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، ایک کمانے کا ذریعہ ہے اور اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. ہاں کہیں کہیں شیطان مدد کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگ بہت زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں. تو وگرنہ اللہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. اچھا قبلہ، معذرت کے ساتھ میں ایک اور سوال کی یہاں پہ گنجائش چاہتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں قبلہ، کہ یہ جو علماء ہیں یہ پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جھونپڑی میں رہتے تھے یا چٹائی پہ رہتے تھے. اب ایک بندہ، آپ معذرت کے ساتھ، ایک بندہ ہے، اب وہ دیکھیں ہمیں دعوت مل رہی ہے، لائیو دعوت مل رہی ہے، ایک بندہ ہے جو پڑھ رہا ہے کہ رسول پاک جھونپڑی میں رہتے تھے، چٹائی پہ رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور خود وہ لینڈ کروزر پہ آ رہا ہے، اس کے پاس 30 کروڑ کا بنگلہ ہے، اس کے منہ پہ یا اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے، ادا ہوں گے، تو کیا وہ اتنی روحانیت رکھیں گے؟ اگر وہ پریکٹیکل کرے تو اس جو یہ اس حوالے سے آپ کیا؟ میں اس حوالے سے دو طرح کے، آپ کا جو اصلی سوال ہے اس کو بھی میں سمجھ گیا ہوں، اس کو بھی میں جواب دوں گا. ایک اس کا پہلو ٹھیک ہے، ایک غلط ہے. ٹھیک پہلو کیا ہے؟ اسلام جو ہے نا، ہم نے اسلام کو سمجھا ہوا ہے غربت، فقر، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. آپ اپنے معاشرے کے مطابق، جو آپ کا معاشرہ آپ سے تقاضا کرتا ہے آپ اس کے مطابق رہیں. اگر کسی قوم کا یا کسی مذہب کا کوئی نمائندہ جا رہا ہے اور آگے جناب اتنے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی پروٹوکول ہے، اور مثلا اسلام کا نمائندہ یا کسی ایک مذہب کا نمائندہ وہ جناب پیدل جا رہا ہے سائیکل پہ، تو یہ مقتضۂ حال کے خلاف ہے. لہٰذا جس طرح اب ایک روش ہے، چونکہ اس زمانے میں لینڈ کروزر نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس زمانے میں سب سے بڑی سواری گھوڑا یا خچر تھا، تو وہ پاک پیغمبر کے پاس تھا. معذرت کرتا کلام کے لیے، میں بات کرنے کا مقصد وہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اب ایک بندہ محفل پہ جا رہا ہے، مجلس پہ جا رہا ہے، کوئی میلاد پہ جا رہا ہے، خود وہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک مطلب چٹائی پہ رہتے تھے اور خود وہ لینڈ کروزر پہ آ رہا ہے. بس کر رہا ہوں نا، اس وقت جو پاک پیغمبر کی زندگی تھی، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں اس طرف بھی انشاءاللہ آ رہا ہوں. کلی طور پر پاک پیغمبر کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. اگر ہوتی تو یقیناً سب سے بڑی BMW پاک پیغمبر کے پاس ہی ہوتی انشاءاللہ، کیونکہ یہ مقتضائے حال ہے. تو اب چونکہ اس وقت جو سواری اس وقت سب سے بڑی سمجھی جاتی تھی وہ خچر تھا یا گھوڑا تھا، وہ پاک پیغمبر کے پاس تھا. اب ہاں مثلا اب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی مراد میں سمجھ سکتا ہوں. وہ دیکھیں کسی کے خلوص کو، کسی کی نیت کو آپ نہیں جان سکتے. ہاں ہمارے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہماری زبانوں میں، آپ دیکھیں کتنی مجالس ہو رہی ہیں، کتنی مساجد آباد ہیں. کچھ سال پہلے آپ چلے جائیں اور ابھی آ جائیں تو کتنا اس میں فرق ہے، لیکن اثر نہیں ہے. میں اب اس کو یہاں پہ ایک بات عرض کر کے، امام علیہ السلام نے جب آخری مرتبہ عمر ابن سعد کو بلایا اور امام نے کیا فرمایا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ جانتے ہیں نا عمر سعد کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص، صحابی پیغمبر جس کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، ان کے بیٹے ہیں. اور اس سے امام پوچھ رہے ہیں کہ مجھے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں. امام نے فرمایا میرا مقام، مرتبہ، میرا پاک پیغمبر سے تعلق، رشتہ سب جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں. امام نے فرمایا یہ بھی جانتے ہو نا کہ اگر میرے ناحق خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرو گے تمہارا کیا حشر ہوگا؟ خاموش ہو گیا. میں یہاں اگر اس کو اپنے لفظوں میں بیان کروں، امام کی تبلیغ، امام وقت کی تبلیغ اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہی. امام اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ امام کو موت سے ڈر رہے ہیں.
موت سے تو آپ جانتے ہیں کہ ان ہستیوں کو ڈر نہیں تھا، امام اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اس کام سے باز آ جاؤ، وہ باز نہیں آیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا، جانتے ہو کہ امام میں وقت کی کلام اس پہ اثر نہیں ہو رہی، اس کی وجہ، سب خاموش ہوئے تو امام نے فرمایا اس کے شکم میں بنی امیہ کا حرام رزق ہے۔ جب انسان کے شکم میں حرام رزق آ جاتا ہے اس وقت پھر نہ سننے والے کے لیے کوئی بات، نہ کرنے والے کے لیے۔ تو آپ جو ابھی فرما رہے ہیں میں اس کو اگر اس پیرے میں لیں، چونکہ کسی کے نیت کا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے نا، اور یہ حقیقت بھی ہے، میں کوئی اتنا زیادہ فراغ دلی کا مظاہرہ نہ کروں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں واقعہ ہم لوگوں میں خلوص اگر ہو، مجلس پڑھنے والے کے اندر اگر خلوص ہو، ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے والے کے اندر خلوص ہو، آج ایک بندہ بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہے جی فلاں، مثلا یہ ایک انفرادی بات ہے، پھر یہ بھی لیک نہ ہو جائے، یہ کلپ وائرل ہوا ایک مصائب خان کے حوالے سے کہ جی وہ فلاں فلاں جگہ پہ پڑھنے والے طلاب جو ہے نا وہ زائرین کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو محترم آپ بھی تو 1 لاکھ روپے مجلس کا لیتے ہیں نا، آپ کون سے دیندار ہیں؟ تو انہی لوگوں کے حوالے سے قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بندہ آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، آ کے امام حسین کی شان بیان کر رہا ہے، آ کے وہ بندہ مطلب ائمہ کی شان بیان کر رہا ہے، اصحاب کی شان بیان کر رہا ہے، اور بیان کن کی شان کر رہا ہے کہ جو مطلب کائنات کے سخی ہیں، کائنات کے کریم ہے، جو لوگوں کے اوپر لٹانا جانتے ہیں، جو اپنے حصے کی روٹی مطلب فرشتوں کو بظاہراً وہ مطلب جو بھی بن کے ہے ان کو دینا جانتے ہیں، لیکن وہ خود ممبر پہ یہی باتیں بیان کرنے کا 1.5 لاکھ مانگ رہا ہے، 2 لاکھ مانگ رہا ہے، 5 لاکھ مانگ رہا ہے۔ ان لوگوں کے حوالے سے مانگ رہا ہوں، ایک بندہ جو ہے اس کے دل میں حسرت ہے کہ وہ ذکر پیغمبر اعظم کروائے، ذکر اصحابہ کرام کروائے، ذکر ائمہ کروائے، تو اس کے دل میں حسرت ہے۔ جب وہ ان کو کال کرتا ہے، ان نعت خانوں کو، ان قصیدہ خانوں کو، ان مطلب ذاکروں کو، ان علماء کو جو بظاہراً ہے، میں تو انہوں نہ ذاکر کہوں گا نہ علماء کہوں گا، معذرت کے ساتھ نہ انہیں میں کوئی نعت خان کروں گا، کیونکہ یہ ان کا بزنس ہے، کاروبار ہے، یہ تاجر خون امام حسین کہہ سکتے ہیں، یہ تاجر ذکر الہی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام آ جائیں گے۔ تو ایسی جو تاجرین ہیں جو بظاہراً ہمارے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ صرف گناہ گار یہ نہیں ہے جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ بھی جواب دہ ہیں۔ جن لوگوں نے آپ سب کو پیغام دیا ہے، آپ سب کا کام ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو آنے ہی نہ دیں جو مطلب تاجر ہوں، جو ذکر الہی کے تاجر ہوں، ایسے لوگوں سے خود بچیں۔ ہم لوگوں میں کتنا للہیت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے دروازے پہ، میرے امام بارگاہ میں، میرے ڈیرے پہ کتنی بڑی گاڑیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دوں، میرا آپ کا تعلق ہے، آپ میری یا میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں تو پیسے لوں گا۔ طلعت حسین صاحب کے ساتھ آپ آئے ہیں نا، اب میں کہوں کہ یہ معظم شمسی ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارا ان کا ایک اچھا وقت گزرا، یہ بڑا ہمارا احترام کرتے، یہ ایک تعریفیہ کلمات ہے نا۔ تو ایک دوست کی تعریف کرنے کے کوئی پیسے لیتا ہے؟ ہم نے امام حسین کو دوست ہی نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر، یہ بات، یہ چیز کہ ہم نے امام کو اتنا مظلوم کر دیا، یہ بات بالکل درست ہے۔ ہاں، یہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ ائمہ کی زندگی میں لوگ جاتے تھے ائمہ کے پاس، اور جب وہ اس طرح کے کوئی اشعار پڑھتے تھے تو ائمہ ان کو تبرک دیتے تھے، وہ تھا ہمارے قبلہ علام جی اپنی مرضی سے۔ یہ طے کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی وہ کسی بھی عنوان سے کوئی عذر پیش کرے، اس کا اہل بیت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، وہ نعت خان ہو، وہ ذاکر ہو، وہ مولانا ہو، وہ علامہ ہو، فہامہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بندہ طے کر کے پڑھتا ہے اس کا دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ میں آخری بات کروں، انشاءاللہ آپ کا بھی آخری سوال ہوگا۔ یہ ابھی چونکہ پہلے سیاست کے اوپر سوالات ہوئے، جناب بہلول کو آپ سب جانتے ہیں، وہ قبر کھدی ہوئی قبر تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جلوس نکال کے نا مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے اس وقت کے لوگوں کے خلاف، اور جناب بہلول مسکرا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا بہلول آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہلول نے کہا رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جو اللہ کا کام ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ جو ہمارا کام ہے اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہمارا کام ہے اس قبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کے لیے کوئی زاد راہ جمع کرنا، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ یہی صورتحال ہم ادھر آ کر دیکھتے ہیں نا جب اپنے حضرات میں، تو ہمارے ہاں لوگوں کو بتانے کے لیے تو بہت باتیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں سب سے پہلی ہماری نظر ہوتی ہے ہمیں پیسے کتنے ملیں گے۔ جب یہ نظر ہو، پھر علامہ سید محمد باقر نقوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت کھانا اپنے گھر سے لے کے جاتے تھے، قبلہ علامہ یار شاہ صاحب اور بہت سی شخصیات ہیں محسن ملت جو اپنے گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے، تاکہ یہ نیت نہ ہو کہ وہاں مجلس پڑھیں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے۔
آج تو ہماری طرف سے پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہے. بتاؤ جی ادھر پکا کیا ہے؟ بکرا پکائیں گے تو آؤں گا. ہاں جی بہت شکریہ قبلہ. ناظرین آیت اللہ وحید خراسانی ایک بہت اچھی شخصیت اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، مجتہد ہیں. انہوں نے فرمایا ان کا ہمارا امام جو ہے نا، امام حسین علیہ السلام، کربلا میں اتنے مظلوم نہیں تھے جتنے آج کل کے لوگوں نے انہیں مظلوم کر دیا ہے. کیونکہ وہاں پہ تو ظلم، وہاں کربلا ہوا، جو ہوا سو ہوا، اس کے خلاف تو ہم احتجاج کر رہے ہیں 1400 سال سے. لیکن اتنا مظلوم ہے ہمارا امام کہ ہم اس کا ذکر کرنے کے پیسے لے رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی میرے لیے بکرا پکے گا، کٹا پکے گا تو میں آنا ہے، 1.5 لاکھ روپیہ دو گے تو میں آنا ہے، میں لینڈ کروزر تے آنا ہے، 2 گارڈ ہون گے تو میں آواں گا. ناظرین آپ نے قبلہ صاحب سے بھی سنا کہ ایسا بندہ قطعاً طور پہ شیعہ سنی کی تو بات چھوڑے، مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو ذکر الہی، ذکر ائمہ، ذکر اصحاب، ذکر پیغمبر اعظم، ذکر امام حسین، ذکر ائمہ کرنے کے پیسے لے، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہے. شیعہ سنی کی تو بات کی بات ہے نا، مسلمان ہی نہیں ہے وہ. تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں اور قبلہ صاحب کی باتیں یقیناً اچھی لگی ہوئی، کیونکہ علمی گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیو میں. دیکھتے رہے نوائے انسان. اللہ نگہبان.